امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈورس کر دیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بہت خوشی کی خبر ہے۔ تشویش یہاں پہ یہ کہ اس کے انٹرنل سیاست کے اوپر بھی اثرات ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ناراض کارکن ہیں، ایسی مومنٹ کے اوپر جہاں پہ پہلے ہی امید کسی طور سسٹم سے کم ہے، آئین اور قانون کے تحت تحریک انصاف کو کسی ریلیف کی، تحریک انصاف اس وقت اپنے آپ سے لڑنے میں مصروف ہے۔ باہر میں کتنے لڑنا اس وقت ڈیموکریسی کا پاور ہاؤس پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ نہ پی ایم ایل این ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ ڈیموکریٹک پاور ہاؤس میں جب اس طرح کی چنگاریاں نظر آ رہی ہیں، جب وہ شعلوں میں بدلنے لگیں گی تو لوگ پریشان ہوں۔ ہر شخص سوچے گا کہ ایک جو اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کیا اس کا ادارہ جاتی سٹرکچر اس کے اندر اتنا بھی اسٹرانگ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ طے کرنے کا جب کسی شخص کو لیجیٹیمیسی دے دیتا ہے تو اس کی طاقت میں بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی لیجیٹیمیسی دنیا کے ہر ملک کی سیاست میں ایک کردار ادا کرتی ہے اور ہمارے ملک میں بھی کرے گی اور کر رہی ہے۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈورس کر دیا ہے کہ پاکستان نے یہ جو کانفلکٹ کچھ روز پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا، بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بہت خوشی کی خبر ہے اور ہم سب کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن تشویش یہاں پہ یہ کہ اس کے داخلی ہماری انٹرنل سیاست کے اوپر بھی اثرات ہوں گے، ان پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیبلری، جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کو آرڈیننس کے تھرو اجلت میں چینج کر کے فرنٹیئر کانسٹیبلری بنایا گیا، اسے ہیڈ کرنا تھا کسی پولیس افسر نے، لیکن محسن نقوی صاحب نے آج یہ بتایا کہ اسے 2 اسٹار جنرل بھی ہیڈ کر سکتا ہے۔ اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے۔ علاوہ ازیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، سب کو پتا ہے، تحریک کے تھرو ہی کچھ چانس بن سکتا ہے آگے۔ بات چیت سیاستدانوں سے تو ہونی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے، خان صاحب کہتے ہیں آپ بالکل تحریک ہی چلے گی، لیکن ان کے امپورٹنٹ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل سنا جانا ہے۔ تو وہاں پر وہ جج جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا چاہتے تھے، جنہوں نے پہلے یہ خط لکھ کے کہا تھا کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سینیورٹی کی پرنسپل پہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، ان سب کو پارڈن مائی ورڈز کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، ان سے تمام ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز بھی لے لی گئی ہیں۔ صورتحال حبیب اکرم صاحب کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ناراض کارکن ہیں، ارکان ہیں، جو بھی ان کا جتنا بھی جائز ہوگا کلیم سینٹ کی ٹکٹس کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، لیکن ایسی مومنٹ کے اوپر جہاں پہ پہلے ہی امید کسی طور سسٹم سے کم ہے، آئین اور قانون کے تحت تحریک انصاف کو کسی ریلیف کی، تحریک انصاف اس وقت اپنے آپ سے لڑنے میں مصروف ہے۔ باہر انہوں نے کتنے لڑنا اکبر، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب بھی سینٹ کا الیکشن آتا ہے تو اس وقت یہ صورت بنتی ہے۔ اگر آپ ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھیں تو صرف وہ جماعتیں جو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں، اور جیسے کہ اس کیس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این چھوٹی جماعتیں ہو چکی ہیں، ان کے اب آپ کو زیادہ پھڈے نظر نہیں آتے، لیکن جو ریئل پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ ہمیشہ جب بھی ٹکٹوں کا مسئلہ ہو، سینٹ کی ممبرشپ کا مسئلہ ہو، ہمیشہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم جب یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں تھیں تو ہم ان کے اندر بھی یہی دیکھا کرتے تھے، تو یہ کوئی ان یوزل بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ان یوزل حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ان یوزل اور غیر معمولی حالات جس سے اس سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے اور پاکستان کے سب سے بڑی ڈیموکریسی کی پاور ہونے کے ناطے اس وقت ڈیموکریسی کا پاور ہاؤس پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ نہ پی ایم ایل این ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ڈیموکریٹک پاور ہاؤس میں جب اس طرح کی چنگاریاں جس طرح کی نظر آ رہی ہیں تو جب وہ شعلوں میں بدلنے لگیں گی تو لوگ پریشان ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، اور ہر شخص سوچے گا کہ ایک جو اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کیا اس کا ادارہ جاتی سٹرکچر اس کے اندر اتنا بھی اسٹرانگ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ طے کر سکے۔ لیکن حبیب صاحب، آپ کیا یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز کے موقع پہ اس طرح کے تنازعات ہمیشہ جنم لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں، مان لیا، لیکن سینٹ کے الیکشنز ختم ہو جائیں گے تو ایوری تھنگ ول بی ہنکی ڈوری، یہ دوبارہ آپس میں مل کے اور پھر اس تحریک عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ساری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ دوبارہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ سے کر لیتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا 2024 کا، تو اس میں طلال چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تھا مسلم لیگ نون کا، اور طلال چودھری صاحب نے بڑا شور مچایا تھا
اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے حلقے میں بڑا اور پارٹی سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جب الیکشن ہو گیا تو پھر معاملہ سیٹل ہو جاتے، کیونکہ آپ نے رہنا تو اسی پارٹی میں ہوتا ہے، آپ نے جانا تو نہیں ہے کہیں۔ تو یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی رہی ہیں، تو یہاں پر بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگین اس صورتحال میں جس میں سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، اس میں اسے اپنے انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ سر اگر یہ دستبردار نہیں ہوتے تو ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا پھر اپوزیشن کا مقابلہ کیا جائے گا، پھر یہ فارمولا جو ہے نا 5-6 والا اپوزیشن کے ساتھ، پھر یہ اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ، یہ ختم ہو جائے گا۔ میرا سوال اس میں یہ ہے، مجھے تو یہ لگتا تھا کہ یہ بڑا ون ون سچویشن ہے، کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہوتا ہے، اتنے سارے ایم پی ایز کو ہمیشہ نہیں کنٹرول کر پائی پی ٹی آئی، اس دفعہ کیسے کرتی، مشکل کام ہوگا۔ لیکن آپ کے خیال میں یہ 5-6 نکال لے گی پھر تحریک انصاف، یا پھر جو باقی کہتے ہیں ہم تو 8 نکال لیں گے؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، زیادہ تر جو اس وقت ہیں، وہ پہلی بار موسٹ آف دا کیسز اسمبلیوں میں پہنچے ہیں۔ اچھا، اور یہ سب آزمودہ نہیں ہیں، یعنی اس طرح کے آزمودہ نہیں ہے کہ پہلے بھی ممبر رہے ہوں اور انہوں نے اس طرح کی جو ان کے سامنے لالچ کا کوئی یا ترغیب اور تحریض کا معاملہ آیا ہو، اس میں انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہو۔ تو اس طرح کا معاملہ چونکہ بہت سارے لوگ پہلی بار آئے ہیں اور انہیں اس طرح اپنی زندگی میں اس طرح کے مواقع سے واسطہ ہی نہیں پڑا، تو ان کے بارے میں شکوک و شبہات خود پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس کے اندر موجود ہے۔ مثلاً ایک تو نمبر بھی لیا جا رہا ہے، ایک تو نام بھی، 1-2 نمبرز بھی ذکر کیا جاتے ہیں، کوئی بعض لوگ کہتے ہیں 15، بعض لوگ کہتے ہیں 18 ایسے لوگ ہیں کہ 18 ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف جی وہ اس حد تک ڈیفیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خفیہ جو ووٹ ہے وہ جا کے کسی اور کو دے دیں، ایک پوری سیٹ نکل سکتی جی، تو اس سے ایک پوری سیٹ نکل سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ 6 اور 5 کی بجائے وہ 6 ادھر چلی جائیں گی، 5 ادھر آ جائیں گی۔ تو یہ اس سے آپ اس کی ذمہ داری بعد میں کسی نے بھی لے لینی، اچھا، اور اس کی ذمہ داری بعد میں کسی نے بھی نہیں لینی۔ تو حالت یہ پھر ہوگی کہ پھر حکومت کے اوپر جب 15 لوگ ایک جگہ ڈیفیکٹ کر جائیں گے، اور پھر آپ اس کو قانونی طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی ابھی کوئی حیثیت اس طرح نہیں ہے، جی وہ مخصوص نشستوں میں اس کو پارٹی تسلیم ہی نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہوں گے اگر وہ ڈیفیکٹ بھی کر جاتے ہیں علی الاعلان، تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ممکن نہیں رہے گی۔ پولیٹیکلی تو ظاہر ہے ان کی جو بھی حیثیت ہوگی، لیکن وہ قانونی چارہ جوئی بھی ممکن نہیں۔ سر وہ معاملہ آنا ہے آگے جو جس پہ لیکن ہوگا یہ نا کہ جب متوقع طور پہ وہ معاملہ آئے گا جب علی امین کی گورنمنٹ کے خلاف اسمبلی میں جب آپ ایک دفعہ گر جاتے ہیں تو پھر آپ سے اٹھنا بہت مشکل بتانے کی ضرورت نہیں نہ پڑے گی، یہ چونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے، یہاں پہ کوئی ڈیفیکٹ کر بھی جائے تو وہ نہیں بتائے گا۔ وہ جو 18 جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس حد تک چلے جائیں کہ وہ پھر چلے جائیں گے، پھر ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ ہمیشہ ایسا علی امین کے خلاف ووٹ دینے آپ ذہن میں رکھیے، عمران خان کی حکومت کا جو گرنا ہے اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ اس کا آغاز اس الیکشن سے ہوا تھا جس میں یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی کی سیٹ سے جیتے تھے، جی جی، اور پھر انہیں ایک اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا، لیکن معاملات سدھر نہیں پائے تھے۔ دیکھیے جو ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں نا تو پھر ان کا اگلی دفعہ ٹوٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علی امین صاحب یہ چاہ رہے ہیں، اور یہ صائب چیز ہے، یہ درست چیز ہے، اور یہ اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، نہیں، اچھا وہ علی امین والا فارمولا چاہتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے نا کہ اگر ہم پیسے دینا شروع کریں گے تو کہاں تک جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب پیسے چلیں گے تو وہ لوگ جہاں سے بھی دیں۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد وہ جو سینیٹرز ہیں، یہ تو ایک بلو ہوگا نا اس گورنمنٹ کے لیے، جی جی، جو پہلے ہی مطلب آپ ذرا دیکھیے نا کہ وہ 2 گولڈن ہینڈ سے وہ برداشت نہیں کر سکی۔ ایک چاچا جی جو ہیں انہوں نے مطلب کچھ بات جی، تو مطلب لطیفہ ہی بن جاتا ہے نا۔ تو اس کے لیے پھر جب یہ لوگ ایسے سینٹ میں آئیں گے تو اس حکومت کی اخلاقی ساکھ جو پہلے ہی نہیں وہ مزید تباہ ہوگی۔ اس میں چاہے کے پی کی گورنمنٹ خطرے میں پڑ جائے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے یہ بڑی تگڑی ہو جائے۔ نہیں، اس کو بالکل کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن اینی ویز وہ 27th امینڈمنٹ کی طرف معاملہ پھر اور زیادہ اسموتھ ہو جائے گا، پچھلی دفعہ کی طرح کہ اس کو اٹھا لیا وہ غائب ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہا، اب ایسا ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے اس وقت بھی کسی کو اٹھایا نہیں گیا تھا، جو اٹھائے گئے تھے نا جتنے لوگ، ان میں سے کسی نے ووٹ نہیں ڈالا۔ یہ بات ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے, جو بکے تھے انہوں نے ووٹ ڈالے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن چلیں اس کو ایڈریس کر کے آگے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کی طرف بھی جانا ہے. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے, یہ ویسے پارٹی کا ان کا انٹرنل میٹر ہے, اس میں میرا دل تو نہیں کرتا اتنا بولنے کا, لیکن جسٹ بیکاز وی آر ڈسکسنگ, اس سے پاکستان کی فیٹ آگے جڑی ہوئی ہے, جسٹ فار دیٹ ریزن. علیمہ خان صاحبہ بہت قابل احترام ہے, جتنی ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ ان کے بھائی جلد از جلد رہا ہو, کسی کے نہیں ہو سکتی. دوسرا, جتنا جو ان کا پیار ہوگا, جتنا خلوص ان کا ہوگا, میرا نہیں خیال کم لوگوں کا ہوگا, اور درد ان کے دل میں زیادہ ہوگا. لیکن سیاست سے وہ ایک حد تک وہ دور رہنے کا انہیں خان صاحب نے کہا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کو رول دیا, اب وہ کچھ زیادہ انوالومنٹ ہے ان کی. ریزن از دس جس کی وجہ سے یہ ٹرموائل بنا ہوا ہے, سوری ٹو سے. دیکھیے, آپ علیمہ خان فیکٹر کو اگر آپ کے سامنے نہ ہو نا, تو پھر ایک اور فیکٹر ہوتا ہے. مسئلہ سر اس میں صرف یہ ہے کہ وہ دیکھیے ان کی, میں بالکل ان پہ اس وجہ سے تنقید نہیں کر رہا, وہ ایک نیک نیتی کے جذبے سے وہ یہ کر رہی ہوں گی, لیکن ان کی سیاست اکبر ایکسپیرینس کی بات ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب. اکبر ایک بات سمجھیے سر, اگر عمران خان اندر ہی رہیں, جیل میں ہوں, تو علیمہ خان صاحبہ گھر میں بیٹھی ہوں, تو آپ کسی ان کی جگہ کوئی اور نیا فیکٹر ہوتا. دیکھیے, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور ان کی غیر حاضری کے یہ نتائج ہیں جو آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں نظر آ رہے ہیں. جی کہ لوگ کبھی ٹوٹتے ہیں, کبھی لڑتے ہیں, کبھی جھگڑتے ہیں, کبھی علیمہ خان گروپ کی بات آ جاتی ہے, کبھی علی امین کی بات آ جاتی ہے, کبھی جنید اکبر کی بات آ جاتی ہے, مختلف چیزیں لوگ بیچ میں آتے رہتے ہیں. اچھا, اور جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے عالیہ حمزہ کے بارے میں کس طرح کی, جو انہوں نے کس طرح کا ان کا لہجہ تھا, تو یہ ساری چیزیں ان کا بنیادی سبب ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں. اچھا, اب آگے آ جائیں, یہی میں عرض کروں, نکلوانا بھی ہے. اچھا, اب جو نکلوانا ہے, دیکھیے جو نکلوانا ہے نا, وہ خود پارٹی کے اندر سم ہاؤ ایک گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر, جس کو کہتے ہیں ریئلسٹک گروپ. وہ کہتا ہے کہ جناب مذاکرات کریں اور سیاسی پارٹیوں کو ساتھ ملائیں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں. الٹیمیٹلی ایک ایسا موقع آ جائے گا جہاں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا بندوبست کر سکیں. دیٹ از ون تھنگ. ایک گروہ وہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے, یہ بالکل درست ہے. اس کے لیے ہمیں چاہے حکومت کے پی کی دینی بھی پڑتی ہے تو دیں, ہم آگے بڑھیں. ایک تیسری رائے ہے پارٹی کے اندر. وہ تیسری رائے یہ ہے کہ جناب چپ کر کے بیٹھ جائیں. جس طریقے کے میسیجز آ رہے ہیں آپ کو, ان کا مطلب صرف ایک ہے کہ آپ نے کسی کا نام نہیں لینا, اداروں سے آپ نے گریز کرنا ہے, کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنی, چپ کر کے بیٹھ جائیں, اور کچھ دن بعد خود ہی کچھ عرصے بعد یہ معاملات حل ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ تینوں جو گروہ ہیں, تینوں گروہوں کا خیال یہ ہے, اور خاص طور پر وہ گروہ جو عمران خان صاحب کی لائن کو پولیٹیکلی کریکٹ اور 100% کریکٹ سمجھتا ہے, اس کا یہ خیال ہے کہ باقی جو دو لوگ ہیں یہ ٹھیک نہیں. یہی چلا ہوا ہے نا, اور ان میں سے واقعی کئی ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں. اچھا, اب یہ ہے بات. اچھا, اور ان میں سے کئی ایسے ہیں بھی جو ٹھیک نہیں. لیکن آپ دیکھیے نا, اب اس کو آگے لے آتے ہیں. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا, اچھا یہ ملٹی پرونگ بھی ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہے. مطلب یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو سیاست یوں ہی ہے نا کہ کہیں آپ تحریک چلائیں, کہیں آپ بات چیت کریں, کہیں آپ جسے آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک خاموشی اختیار کریں, جو کرنی پڑتی وہ کر لیں. یہ سب کچھ ملا کے آپ اپنا گول اچیو کرتے ہیں. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, وہ جو سینٹر والا گروپ آپ نے بتایا, جن کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب حکومت جاتی ہے جائے, ہم یہ سب کچھ کر دیں, انہی کے لیے تو بنی ہے اپیرنٹلی اللیجڈلی فرنٹیئر کانسٹیبلری. محسن نقوی صاحب نے آج وہ جو چینج کیا ہے, آرڈیننس کے اندر پولیس آفیسر لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا نہیں جی اس کو 2 اسٹار جنرل بھی ہیڈ کر سکتا ہے. اور پھر جو صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے, میں خبر ڈان اخبار پہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے اس میں, انٹرنل سیکورٹی. انٹرنل سیکورٹی پھر اگین ایک, دیکھیے جب تحریک ہوگی یا کہیں دھرنا ہوگا یا کچھ جو بھی, اکبر کبھی بھی دنیا میں ہمیشہ ایک طریقہ, اور پاکستان کا بھی ایک طریقہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ فوج, پیراملٹری اور لوگ آمنے سامنے نہ آئیں. ٹھیک ہے,
کراچی میں جو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں ان کی وجہ سے وہاں پہ رینجرز ہیں، لیکن بہت سارے نقاد ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رینجرز ان پیچیدگیوں کی وجہ، ٹھیک ہے جی جی. اچھا، رینجرز کے بارے میں آپ کو بڑے آرام سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ رینجرز تو ملٹری کا حصہ نہیں ہوتے، یہ بات ٹیکنیکلی ٹھیک ہے کتابی سطح پہ، لیکن جب سرونگ آفیسرز رینجر میں ہوتے ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا الٹیمیٹلی ریلیشن جو ہے وہ ان کے بنیادی ادارے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یا کم از کم جوڑ دیا جاتا ہے اور جڑا رہتا ہے. جی جی. اچھا، اگر تو یہ حکومت یہ غلطی کرنے جا رہی ہے کہ ایک ایسا ادارہ غلطی جس کا سربراہ ایک حاضر سروس فوجی ہو اور وہ عوام، یہ خدا نخواستہ میرے بدترین خدشات ہیں یہ کہ، اور اللہ کرے یہ خدشات پورے نہ ہو، کہ یہ جو ایک فیڈرل فورس بنائی جا رہی ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے جی، اب اس کو اگر اس کو ایک فوجی ہیڈ کرے اور وہ جلسے جلوسوں کو روک رہی ہو تو یہ نہایت خطرناک عمل ہے، یہ بالکل مناسب نہیں، پولیٹیکلی یہ بالکل مناسب نہیں، ٹھیک ہے، خدا نہ کرے، لیکن خدشات دیکھیے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ فوج جہاں لمبا عرصہ رہتی ہے اس کے اپنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس پہ یہ بات کی. اچھا، یہ بات نہیں ہے کہ ادھر ریئلائزیشن نہیں، یعنی اب اگر آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری فوج کی رائے ہے نا، تو ادھر بھی ریئلائزیشن موجود ہے، لیکن وہ عناصر جو دراصل تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج میں پلتے بڑھتے ہیں، وہ کیسے چاہیں گے یہ خلیج ختم؟ ٹھیک بات ہے، لیکن چلیں ساتھ مجھے ایک چیز بتائیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے حبیب صاحب، لیکن ایک چینی اسکینڈل، وہ چینی ڈبل ہو گئی اور اربوں روپے بن گئے اور سب کے سامنے، اب وہ تو پتہ نہیں آیا میں اپنے وقتی طور پہ روکا ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن ادویہ آپ دیکھ لیں، ادویہ کئی گنا ان کی قیمتیں، یہ ابھی پچھلے دنوں احسن اقبال صاحب نے شیئر کیا ہوا تھا ایک پرانی ٹویٹ کسی نے ان کی نکال لی کہ عمران خان کے بارے میں کہ آپ کو شرم نہیں آتی، ان کو انہوں نے اتنی مہنگی کر دی، وہ اس سے ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے اس کی قیمت. ادویہ کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، اسپتالوں کے اندر مفت ادویہ نہیں مل رہی، مہنگی ہونا تو الگ سٹوری رہ گئی. اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ تقریباً آلموسٹ وہ ڈیفنکٹ ہے، وہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں چل رہا. پیٹرول ابھی اتنا مہنگا ہوا، آپ نے کسی تحریک انصاف والوں کو بولتے دیکھا کجا یہ کہ بولنا وہ کہتے ہیں جی ایسی بوائیکاٹ کر دینا چاہ رہا تھا. یہاں پہ خلیج ختم کرنے کا یا بڑھانے کا، خلیج بڑھانے کا یہ جو ایلفی لگی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ یہ ہوتا ہے، دس گورنمنٹ از ناٹ ڈیلیورنگ. میں ابھی سیلاب کی بات نہیں کرتا، وہ جو مریم نواز صاحبہ نے ایڈ لگوایا اخباروں میں کہ ہم بھاگ رہے تھے، دوسری طرف اخبار میں ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ اتنے لوگ مر گئے، ایمرجنسی لگ چکی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ ہوا نہیں ہے. بٹ دیز آر دا ایشوز جو پبلک ایشوز ہیں، اس پر تحریک انصاف وہ ایک آدھا کوئی بول دیتا ہوگا، اس کو ایشو کسی نے آپ نے دیکھا بنایا ہو، جس طرح سے پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے دور میں ایشو بنایا تھا، اس کو نہیں بنایا کسی نے. ایسی اپوزیشن بھی کہاں ملے گی ویسے؟ اچھا، آپ اکبر ایک بات سمجھیں، سر جو موجودہ یہ جو ہمارا یہ جو عہد ہے، اس عہد میں آپ کے خیال میں ایشو گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر بنتے ہیں؟ آپ نے ان 26 لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں بولنے کی کوشش کی تھی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن، اچھا کیا آن ریکارڈ نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے، یعنی عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ میری تقریر کاٹ دی جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان کی تقریر کاٹ دی جاتی ہے، محمود خان اچکزئی کی تقریر کاٹ دی جاتی ہے. جی اچھا، ٹویٹر الحمدللہ کھلا ہوا ہے آج کل، یہاں سے آ جائے، یہاں سے آ جائے آگے، بہت سارے ایونیوز اچھا ابھی بھی. اب بہت سارے ایونیوز، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد پوری کی پوری سیاسی جماعت، آپ ذرا دیکھیں کون سا ایسا شخص ہے جس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس وقت جو فیصل آباد والا مقدمہ ہے، کل ابھی ہم بات کر رہے تھے، جو یہاں پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، جو کوٹ لکھپت پہ مقدمات چل رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا اس وقت کسی پارٹی کے اندر، پولیٹیکل کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ریگارڈلیس یہ پی ٹی آئی ہے یا کچھ اور ہے، سر میں معذرت کے ساتھ ہی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں. اچھا یہ جسٹیفیکیشن بھائی ذرا دیکھیے، یہ آپ جیسے جو لوگ ہیں نا،
میرے جیسے سے کیا؟ جی اس کی وجہ آپ جیسے جو لوگ ہیں نا اکبر، جنہوں نے صرف سیاست کو نظری حوالے سے دیکھا ہوتا ہے اور عملی حوالے سے نہیں، تو ان کے ریئیکشنز یہی ہوتے ہیں. نہیں سر، ٹھیک ہے، آپ گورنمنٹ کو اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ جی آپ اپوزیشن ہونے تو دیں، اپوزیشن ہونے تو دیں. وہ نہیں ہو رہی، یہ بات ٹھیک ہے، اپوزیشن ہونے تو دے کوئی. اسمبلی میں نہیں ہو رہی، ٹی وی پہ تو ہے. آپ ٹی وی پہ کر کے دکھا دیں. آپ ٹی وی پہ ہیں؟ میں تو نہیں ہوں. میں ٹی وی پہ ہوں. نہیں، جن کے پاس موقع ہے بھائی جن کے پاس ان کے پاس آپ ذرا آپ مجھے یہ کر کے میں لکھوا لیں مجھ سے. سر وہ جو روز ٹی وی شوز میں بیٹھتے ہیں، جی آپ پی ٹی وی کے بغیر تو ٹی وی شو ہوتا نہیں نا، ہو بھی نہیں سکتا. کر کے دیکھ لیں. چلیں میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک دفعہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بربنائے اطلاع عرض کر رہا ہوں. چلیں آپ کے خیال میں یہ جو چینی کا سکینڈل ہے یہ ٹی وی میڈیا پہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ نہیں اٹھا تھا ایک دفعہ. ہاں بس پھر کہاں آیا اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اس کو حکومت نے بھی کچھ اس میں چلاکیاں کی ہیں نا. اس میں چلاکیاں یہ ہوئی کہ جناب ادھر سے پرانا گندم کا سکینڈل نکال کے لے آئے کہ چلو جی توجہ ادھر کو کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہوا کہ اتفاقاً یہ قدرتی آفات سیلاب وغیرہ آ گئے، اور پھر اس کے بعد اور پھر چوتھی نلائکی اپوزیشن کی. آپ اس میں ایک چیز تو بھول ہی گئے. کیا؟ اشتہار. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، بس دیٹس اٹ. نہیں لیکن ٹی وی پروگرام میں تو آپ بول سکتے ہیں نا، ٹاک شوز میں. اچھا جو گیسٹ جاتے ہیں وہ جا کے پہلے اس کے بارے میں کچھ بات کریں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جو کبھی ٹی وی میں رہا ہی نہیں. یہ آپ مجھے زج کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ جان کے کر رہے ہیں کیا؟ ہم اس کیس کو یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں. میرا خیال یہ کہ یہ ان کو کرنا چاہیے. کیا ایک صوبائی حکومت نے ایک ٹی وی کے ذمہ دار کو بلا کے نہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس فلاں اینکر کام کرتا ہے؟ جی جی ایسے ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا تھا. یہ تو ہے نہیں. دیکھیں وہ ایشو نہ رکھیں، گیسٹ جو جا رہا ہے وہ جو بھی بولے وہاں پہ. اچھا سر اتنا بھی نہیں ہے. آپ ایسا چینی اسکینڈل پہ، پیٹرول مہنگا ہونے پہ اگر وہ وہاں پہ جا کے بولیں گے تو بالکل اس کا ان کا کاٹ دیا جائے گا یا وہ چلے گا نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہوگا. آپ سر اب یہ بتائیں کہ چلیں میرا نہیں خیال، ویسے ہم لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری ہے. میں آگے آ جاتے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپورٹنٹ موسٹ کیسز وہاں پہ ہیں، اور کیانی صاحب جو ہیں وہ نہ ڈی پی سی کا حصہ ہوں گے جو پروموشن کمیٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو رولز بھی ان 5 ججوں سے لے لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو سینئر پیونی جج ہیں جن کا انسپیکشن جج کا بھی رول وہ بھی لے لیا ہوا ان سے. یہ بھی تو حالات دیکھیں آپ یہاں پہ. جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر دی ہے نا، اس کے بعد جو کچھ بھی عدلیہ کے اندر ہو رہا ہے اس کو کم سمجھیں. معاملات جو ہیں وہ اب آپ بگڑتے چلے جائیں گے. یہ جس طرح ججوں کے گروہ بننا شروع ہو گئے ہیں، جس طرح کے اب ہائی کورٹ میں جب کوئی بھی چیف جسٹس چلے بن گئے، ان کی اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس اصول پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ٹرانسفر پہ اعتراض ہو سکتا ہے، سب چیزیں ہو گئی، بن گئے نا. ہمارا پرابلم یہ بنتا جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے لوگوں کو خود ہی تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ محترمہ مریم نواز کے پاس اختیار آیا، انہوں نے صوبے کے اندر کوئی ریکنسیلیشن کی کوشش کی. Why would she? ایگزیکٹلی. اچھا اب آپ ذرا چلے جائیں وزیر اعظم صاحب کی طرف. وزیر اعظم صاحب کہتے ضرور ہیں لیکن کیا انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش شروع کی؟ نہیں کی. اچھا اب جو کچھ بھی یہ عدالت میں بھی ہو رہا ہے، دیکھیے سم ہاؤ جب طاقت کے مراکز وہاں پر نہ رہیں جہاں پر ہونے چاہیے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو کل بھی حفیظ اللہ نیائی صاحب کی ایک مثال دے رہا تھا ان کے مضمون کی. انہوں نے کالم میں لکھا ہے، میں یہ بات کرتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی ریاست کا اب صرف ایک ہی ستون باقی ہے اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. حالانکہ وہ اب آئینی طور پہ ستون ہے بھی نہیں، اور آئینی طور پہ ستون ہے بھی. دیکھیے یہ پاکستان کے اندر ایک تضاد پیدا ہو گیا نا. ایگزیکٹو میں اگر کہیں شامل کر لیں تو شاید. تو اب یہ تضاد پیدا ہو گیا نا. جب یہ تضاد پیدا ہو جائے گا تو اس کے اثرات آپ کو یہ تو ابھی ہائی کورٹ میں یہ ہو رہا ہے نا، ابھی آپ کو بہت ساری دوسری جگہ نظر آئے گا. جو لوہے کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ جب اپنی فلیکسیبلٹی لوز کر دے، برٹل ہو جائے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. ویسے کیمیکلی وہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن تو دیکھیے طاقت کا پھر دوسرا اصول جس کی وجہ سے طاقت ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ طاقت ارتکاز چاہتی ہے، حل من مزید.
حل من مزید آگے اور لاسٹ آخر کار ختم ہو جاتی. آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑا مزہ آیا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر اس بات کو اگر ویریفائی ان اے وے کر دے کہ جناب 5 جہاز کم از کم میری اطلاع کے مطابق تو انڈیا تو ویسے کہتے منہ دکھان جوگا نہیں رہا, بٹ اس کے انٹرنل پالیٹکس پہ تو افیکٹ آئے گا, مزید اور آ جائے گا. ایک پہلے وہاں پہ جو تشریف لے کے گئے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہ, اور پھر اس کے بعد ایک لیجیٹمیسی, اور پھر اس کے بعد اب یہ بھی ایک پومپ میں اضافہ تو ہوتا ہے نا. وقتی طور پہ تو آئے گا, وقتی طور پہ آئے گا. اور پھر امریکہ میں بھی جو کانگریس ہے وہ الگ ہے, اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو ہے دا وائٹ ہاؤس اینڈ دا اوول, دیٹ از اندر. جی اصل تو پالیسی تو وہاں سے فلو کرتی ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے اثرات جو امریکہ کے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ہیں, کہ امریکہ جب کسی جگہ کسی شخص کو جب لیجٹمیسی دے دیتا ہے تو اس کی طاقت میں بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. دنیا بھر میں امریکہ اتنا بڑا ملک ہے کہ امریکہ اگر لیجٹیمیٹ کر دے کسی چیز کو تو پھر کہانی بہت آگے نکل جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ مارشل لاز جو چلے ہیں امریکہ نے لیجٹیمیٹ کیا تھا. طالبان کی جو گورنمنٹ ہے افغانستان میں, اس کو کہاں کی لیجٹیمیسی چاہیے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں, انہیں ایک ہی جگہ کی لیجٹیمیسی چاہیے. حالانکہ انہیں روس کی بھی مل گئی ہے, انہیں چائنا کی بھی مل گئی ہے, سب کچھ مل گیا ہے, گل نہیں بن, لیکن بات نہیں بن رہی. ٹھیک ہے نا. یہ امریکہ کی لیجٹمیسی سیاست کے اندر دنیا کے ہر ملک کی سیاست میں ایک کردار ادا کرتی ہے, اور ہمارے ملک میں بھی کرے گی اور کر رہی ہے. اب یہاں سے جو حالات کو آگے کی طرف دیکھنا ہے, میں کوئی بہت اچھے حالات نہیں دیکھ رہا. چلیں سر, آن دیٹ نوٹ یہ ساری انکمپس کر کے کہ کیا 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 چیزیں ہیں جو کہ فار گڈ اور فار ورس چینج ہو رہی ہیں, ہو گئی ہیں اور آگے مزید ہوں گی. اس میں دعائیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو ایکشن ہے, پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور ان کو نکلوانے کے حوالے سے صرف تحریک, باہر سے کوئی پریشر, اندر لڑائیاں کم از کم ختم کر لیں. یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ.